بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چھٹے سپارے کی تشریح پڑھیں گے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر پائی جانے والی برائی کو ظاہر نہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی کسی شخص کے اندر کوئی بھی پائی جانے والی برائی کو ظاہر کرے۔ عمومی طور پہ پایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی کی غیبت میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ غیبت بھی ایک طرف سے یہ ہے کہ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی کی غیبت کرے گا کل قیامت والے دن گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا، اتنی بری اس کی سزا ہے۔ اور دوسرا اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں ملتا ہے کہ چغلی کرنا یہ بھی کسی کی عیب جوئی کرنے کے مترادف ہے، کہ ایک جو ہے انسان کی بات دوسرے کے پاس لے جانا، دوسرے انسان کے عیب کی بات جب وہ تیسرے انسان کے پاس، یہ جو ہے وہ اسی طرح یہ جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا، یہ باتیں یہ چغلی کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو چغلی کھاتا تھا اور دوسرا وہ تھا کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو چغلی کرنے والا انسان ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو عذاب پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے اس کو چھوٹا گناہ سمجھ رکھا ہے، صغیرہ گناہ، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ چغلی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے۔ اور پھر اس کے بعد جو وہ آگے چل کے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر اسی پارے کے اندر ملتا ہے کہ برہان من ربکم، کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے۔ ویسے تو جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کائنات میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے سب کو معجزات عطا فرمائی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، تو ان کا ذکر اللہ رب العزت نے اس بارے کے اندر ارشاد فرمایا۔ پھر تھوڑا سا آگے چل کے سورۃ المائدہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، تو اس سورت کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے جو دسترخوان من و سلوہ جسے کہتے ہیں وہ اترا، تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر فرمایا، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے آغاز میں جو ہے وہ ایک تو یہ آیت مبارکہ ملتی ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی قربانی کی جائے تو اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ذبیحہ کھانا کیا ہے، حرام ہے، مردار ہے۔ ہوتا ہے نا اکثر انسان جو ہے وہ کرتا ہے، گھر میں کوئی قربانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں 11ویں والے کا نام پہ قربانی کر رہا ہوں، وہ 11ویں والے کے نام پہ نہیں کر سکتا، وہ مطلب اس کے اوپر چھری چلاتے ہو کہ یہ 11ویں والے کی طرف سے ہے، یہ 12ویں والے کی طرف سے ہے، یہ 14ویں، ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ آپ محض اللہ کے نام پر کریں گے، یہ صرف اللہ کا نام لیں گے۔ ایک نہیں تو ایک روایت ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قربانیاں کی، آپ نے یہ فرمایا کہ ایک میری طرف سے ہے، ایک جو ہے وہ میرے اہل و عیال کی طرف سے، نام سے نہیں کہا، ان کی طرف سے، اور تیسری قربانی آپ نے فرمایا کہ یہ امت مسلمہ کی طرف سے ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کے ایصال ثواب سے قربانی کرنا چاہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 11ویں والے کے نام کی ہے، آپ یہ کہیں یہ 11ویں والے کی طرف سے ہے یہ قربانی، تو یا کہ ان کا ایصال ثواب ہم نے پہنچانا ہے، یا یہ میرے والد صاحب کی طرف سے ہے، میرے دادا جان کی طرف سے، یعنی کسی بھی طرف سے آپ جب قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر اس کو قربان کرتے وقت آپ اس کا نام لیں گے، یعنی جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کیا حرام ہو جائے گی، محض اللہ کے نام پر ہی اسے قربان کیا جائے گا۔ اور پھر اسی صورت میں تھوڑا سا آگے چل کے ملتا ہے
کہ یہ کسی بھی نبی پر اس طرح کی آیت یا اس طرح کی جو گفتگو نازل نہیں ہوئی، یا اس سے پہلے بھی کسی کتاب میں ایسی گفتگو نہیں ملتی کہ جو گفتگو اس صورت کے اندر اور امت محمدیہ پر جو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پہلے کسی بھی کتاب میں یہ ملتا نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کو میرے رب نے یہ فرمایا ہو کہ آپ نے آج کے دن اپنا دین مکمل کر لیا، کسی نبی کو نہیں ملا، نہ ہی کسی کتاب سے یہ ملتا ہے۔ یہ محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ایام تک جب وہ اپنے سارے دین کو مکمل کر کے اس دنیا کائنات سے تشریف لے کے گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے چل کے ملتا ہے کہ الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پھر جا کے آگے جو وضو، غسل اور تیمم کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب وضو کے اندر 4 فرائض کا ذکر ملتا ہے، پہلے جو ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، پھر چہرے کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں جو وہ ٹخنوں سمیت دھونا، اس کا ذکر قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے ملتا ہے۔ اور پھر غسل کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب جو ہے وہ تمہارے اوپر غسل فرض ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو پاکی حاصل کرو۔ اور تیمم کے بارے میں پھر اسی آیت مبارکہ کے اندر پھر ملتا ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو، 2 میل دائیں 2 میل مائیں اور 2 میل آگے اور 2 میل پیچھے تک، یعنی دور دراز تک کہیں پانی میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر حکم ہے کہ تیمم کر لے۔ تیمم یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ جو ہے وہ مسح کرے، اس میں 3 جو ہے وہ فرض ہے، وہی اس کے شرائط ہے۔ نیت کرنا، جب وہ اپنے ہاتھوں کے لیے ضرب لگا کے جب وہ مسح کرنا، اور پھر وہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ مسح کرنا، پاؤں وغیرہ یا سر کا اس میں مسح نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف اس تیمم کا یہ طریقہ ہے۔ پھر اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو پھر آگے جا کے اسی صورت کے اندر بنی اسرائیل کے حوالے سے ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو اپنے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی جو نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، کیا 40 سنہ، 40 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو بھٹکتا ہوا یعنی پایا لوگوں نے۔ وہ اس طرح کے جو ہے وہ ملک شام جو تھا یہ ان کی ملکیت تھا بنی اسرائیل کی، تو اس وقت قوم عمالقہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، جو ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس میں جو وہ بستی میں داخل ہو جاؤ، ہم اس پر جو وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں، فقاتلا وربک وہاہنا انا ہاہنا قاعدون، جو وہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے وہ ان سے جو وہ لڑائی کرے، ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جو وہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا کی، نافرمانی کر دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب یہ آیا کہ وہ صبح اس بستی سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ شام تک وہ پیدل چلتے رہتے، اپنا سامان جو وہ اپنے وہ کندھوں پہ باندھ لیتے اور وہ پیدل چلتے۔ جب شام ہوتی نا تو وہ شام کو دیکھتے، جس جگہ سے وہ چلے تھے وہ اسی جگہ پر وہ ہوتے تھے۔ وہ 27 میل کا وہ سفر ملتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ وہ اتنا سا سفر تھا، لیکن وہ 40 سال تک وہیں پر بھٹکتے رہے۔ ان کے لیے وہ جب وہ سفر یوں سمجھنے کے طویل ہوتا گیا، وہ جہاں سے چلتے صبح شام ہوتی ہے تو وہیں پر وہ اپنے آپ کو پاتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کیا ملا، یہ ان کو سزا ملی۔ پھر آگے جا کے ان کی سزا یہ ملی، اللہ رب العزت نے پھر جو 20 سال سے اوپر جتنے بھی تھے نا لوگ، اللہ رب العزت نے سب کو موت دے دی، سب جب وہ دنیا سے چلے گئے، سوائے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب اور حضرت ہارون۔ یہ اس وقت جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور 20 سال سے کم عمر کے جو لوگ تھے وہ زندہ رہے، بقیہ اللہ رب العزت نے سب کو جو ہے وہ موت دے دی۔ اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوشع جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد پھر آپ نے جہاد کیا، جہاد کرنے کے بعد جو عمالقہ سے اپنی بستی کو آزاد کروا لیا۔ پھر جو ہے وہ آگے جا کے ملتا ہے جو ہے وہ اسی صورت کے اندر کہ جو ہے وہ حابیل اور قابیل کے حوالے سے جو ہے وہ اسی پارے کے اندر ملتا ہے کہ حابیل نے جب وہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جب وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سزا یہ ملی کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ جب میت کو لے کے کبھی ادھر کو جاتا کبھی ادھر کو جاتا، اسے جو وہ دفن کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کدھر جاؤں، کس طرف جاؤں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ کوے 2 آئے، انہوں نے آپس میں لڑائی کی۔
ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، جب دوسرے کوے کو مارا نا تو جو زندہ کوا تھا اس نے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، جب زمین کو کریدا تو کوے کو اس کے اندر جو ہے وہ دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی، جہاں سے یہ آج ہماری قبر جو ہے وہ جہاں سے نکلتی، یہ اسی سے یہ طریقہ کار اللہ رب العزت نے بتایا۔ یہ قابیل اور حابیل کا جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تو اس وقت سے آغاز ہوا، اور مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا کہ قابیل نے اس وقت جب وہ حابیل کو قتل کیا تھا، دنیا میں سب سے پہلا جو ہوا وہ قتل ہوا تھا، سب سے پہلا جو ہوا نا انسان مرا وہ قتل ہوا تھا، اور رہتی دنیا تک جتنے بھی قتل ہوں گے نا، یعنی جو انسان دوسرے کو قتل کرے گا، قتل کرنے والے قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، ساتھ آتا ہے کہ اس قابیل کو بھی گناہ ملے گا کیونکہ اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی قتل کی۔ اسی لیے آتا ہے کہ جو بھی کوئی نیا کام یا کوئی بھی نیا گناہ کوئی ایجاد کرتا ہے، جس طرح شادی بیاہ کے موقع پر یا گھر میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو ایسے مواقع پہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، نیا کام شروع کر دیا جاتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آگے کرنے والا اس کو بھی گناہ ہوگا، جس نے اس کام کا آغاز کیا ہوگا اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ تو ہمیں جو چاہیے کہ وہ کام کرے جو شریعت کے اندر جائز ہے، جن کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا، جن کاموں سے ان کاموں سے ہم نے رک جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔